السلام علیکم فرینڈز، this is یاسر خان روکھڑی۔ آج میں حاضر خدمت ہوں آپ کے فیوریٹ ٹاپک کے ساتھ، ایک ٹاپک جو مجھے بار بار ریکویسٹ کی گئی کہ اس پہ میں ویڈیو بناؤں، اور مختلف لوگوں نے اس پہ ریکویسٹ کی۔ موسٹ اینٹیسپیٹڈ، موسٹ وانٹڈ ٹاپک ہے جی، ہاؤ ٹو سیل لو برڈز، کہ برڈز کو بیچنا کیسے ہے۔ دیکھیں، برڈز خرید بھی لیتا ہے انسان، برڈز بریڈ بھی کرانا سیکھ لیتا ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب تک آپ برڈز بیچ نہیں پائیں گے آپ ان سے کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں اٹھا پائیں گے۔ برڈ بیچنا بہت امپورٹنٹ ہے ان بٹس اینڈ پیسز۔ یہ پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں، بہت سارے میسیجز میں یہ بات مختلف انداز میں بتائی گئی، لیکن آپ لوگ سن لیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آج بہرحال میں سارے پوائنٹس جو امپورٹنٹ ہیں برڈ بیچنے کے حوالے سے، وہ میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سیریل وائز 1 بائی 1 بتاؤں گا۔ آپ کائنڈلی سنیں، نوٹ کریں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، نمبر 1 سب سے پہلا پوائنٹ ہے کوالٹی از کنگ۔ برڈ بیچنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوالٹی برڈ ہے۔ ایک کوالٹی برڈ آپ صرف فیس بک پہ ایک پکچر ڈسپلے کرتے ہیں تو 10 لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس برڈ ہے جو آپ نے ایوریج کوالٹی کا برڈ لیا ہوا ہے، یا بس جی کہیں سے بھی سستا برڈ مل گیا، خرید اٹھا کے لگا لیا، تو وہ دیکھیں جب انیشلی جب برڈ ان کامن ہوتا ہے، کوئی میوٹیشن کامن نہیں ہوتی، تو شروع میں تو بک جاتا ہے۔ پرانا بریڈر یا شارپ بروکر تو آپ کو تو چپکا جائے گا برڈ، لیکن جب برڈ کامن ہو جائے گا تو آپ اس کو بیچ نہیں پائیں گے۔ میں ایک اچھی اگزامپل دیتا ہوں، گرین اپلائن اب پٹ چکا ہوا ہے، گرین اپلائن گلی گلی محلے محلے میں بریڈ ہو رہا ہے، تو کیا گرین اپلائن بک نہیں رہا، یا گرین اپلائن کی کیا ڈیمانڈ ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، اب گرین اپلائن بکے گا، لیکن اب گرین اپلائن اتنا زیادہ اویلیبل ہو گیا ہوا کہ صرف ٹاپ کوالٹی بکے گی، جس کی دم بھی اورنج ہو، جس کی ساری کے سارے فیچرز کلیئر ہوں، ہیڈ بالکل کلیئر ہو، تو ٹاپ کوالٹی گرین اپلائن آج بھی بکے گا۔ اور جو زہر گرین اپلائن لوگوں نے خریدا ہوا ہے، جب بروکرز نے آپ کو بیچا ہوا ہے، یا نئے فینسیئرز نے کہیں سے بھی منہ اٹھا کے برڈ خریدا ہوا ہے، وہ آئی ایم سوری بالکل نہیں بکنا۔ اور وہ برڈ جب آپ اچھا برڈ خریدیں گے نہیں تو اچھا برڈ آپ بیچ نہیں پائیں گے، تو کل کو آپ گلہ نہیں کر سکتے کہ جی برڈ نہیں بکتا۔ برڈ بکتا ہے لیکن کوالٹی برڈ بکتا ہے۔ نمبر 2، برڈ آپ نے بریڈر سے خریدنا ہے، بروکر سے نہیں خریدنا۔ بائی فرام دا بریڈر ناٹ فرام دا بروکر۔ فرق کیا ہے؟ اگین بروکر کیا کرتا ہے؟ بروکر کوانٹٹی میں کام کرتا ہے، 10 برڈ ملے یہاں سے اٹھا لیے، 50 برڈ ادھر سے ملے وہاں سے اٹھا لیے، فلپین سے منگا لیا، ساؤتھ افریقہ سے منگا لیا۔ لوکل بریڈروں کے پاس جس کے پاس 10 چھت وزٹ کیے، 2 برڈ ادھر سے اٹھائے، 2 ادھر سے اٹھائے، اس کا کام ہوتا ہے کوانٹٹی اکٹھی کرنا۔ اب جب کوانٹٹی آپ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ایم سوری اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کوالٹی آپ کو ملے۔ کوالٹی تو ایک ایک پیس آپ کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے۔ جو اچھے بریڈرز ہوتے ہیں انہوں نے پوری دنیا سے ایک ایک پیس کر کے، ایک ایک برڈ کر کے اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ تو آپ جب کسی اچھے بریڈر سے برڈ لیں گے تو آپ کو کوالٹی ملے گی۔ جب آپ کسی بھی بروکر سے برڈ اٹھا لیں گے، آپ شروع میں لالچ کریں گے، اردو میں کہتے ہیں مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار۔ آپ جب 10-20 ہزار روپیہ برڈ سستا مل رہا ہوتا ہے، آپ کسی بروکر سے سستے کے چکر میں، لالچ میں آ کے، پیسے بچانے کے چکر میں آپ برڈ خرید لیں گے، تو وہ برڈ وہ تو آپ کو چپکا دے گا، لیکن وہ برڈ آپ کے لیے آگے اس کے بچے بیچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بریڈر سے برڈ خریدنے کا ایک اور فائدہ، آپ جب کسی بڑے بریڈر سے برڈ خریدتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ ایک پوسٹ لگاتے ہیں، اس پہ وہ بڑا بریڈر کمنٹ کرتا ہے۔ جب وہ بڑا بریڈر آپ کی پوسٹ پہ کمنٹ کرتا ہے، 4 اس کے چمچے، 4 اس کے جاننے والے، 4 اس کے دوست یار، وہ بھی اس پہ کمنٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ اس سرکٹ میں ان ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی پوسٹ کے اوپر 10 12 15 ایسے بریڈرز کمنٹ کر دیتے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، تو ان کمنٹس کی وجہ سے آپ کی بھی پہچان بننی شروع ہو جاتی ہے، لوگ آپ کو بھی پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے، گندا ہے پر دھندا ہے۔ آپ کو یہ بات جیسی بھی لگے، اچھی لگے، بری لگے، بٹ یہ ریالٹی ہے۔ تو ٹاپ بریڈر سے جب آپ بائی کریں گے، ایک آپ کا سوشل سپورٹ سٹرکچر بنتا ہے، وہ آپ کو لفٹ کرتے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ جب ٹاپ بریڈرز کے پاس آئیں گے، جائیں گے، تصویریں کھنچائیں گے، آپ کی جب تصویریں فیس بک پہ لگیں گی، لوگ آپ کو پہچاننا شروع ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی جان پہچان بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا کہ جی کوالٹی از کنگ، تو آپ کا جو ہے تو برڈ ہی اتنا آؤٹ کلاس ہوگا کہ وہ جب آپ پکچر لگائیں گے فیس بک پہ تو آپ کے برڈ کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچاننا شروع ہو جائیں گے۔ یا آپ کسی ٹاپ بریڈر سے برڈ لیں گے، آبویسلی ٹاپ بریڈر اسی لیے ٹاپ بریڈر ہوتا ہے بیکاز اس کے پاس اچھی کوالٹی ہوتی ہے۔
تو اچھی کوالٹی جب آپ کے پاس آئے گی، پھر آپ کے پاس ٹاپ بریڈر کا ایک سوشل نیٹ ورک آپ کے ساتھ چلے گا، تو اس سے آپ کی ایک جان پہچان بنے گی۔ اچھا جی، اب یہ کیسے فرق نئے بندے کو پتہ چلے گا کہ جی یہ بروکر ہے یا بریڈر ہے؟ آپ کیسے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ برڈ خرید رہے ہیں؟ اگر آپ نیو فینسیئر ہیں تو obviously نیو فینسیئر کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے لوگ بریڈرز ہیں، کون سے بروکرز ہیں۔ اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ بڑا کامن ایک سمپل ایک پوائنٹ ہے، اگر آپ کو برڈ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ جی ایڈلٹ برڈ فار سیل، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ریڈی ٹو بریڈ برڈ فار سیل، تو سمجھ جائیں کہ وہ بروکر ہے۔ دیکھیں جی، اگر ریڈی ٹو بریڈ برڈ ہے یا ایڈلٹ برڈ ہے اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ بھی ہے، تو وہ بھائی خود کیوں نہیں بریڈ کراتا؟ آپ کو کیوں بیچ رہا ہے؟ آپ کو وہ صرف اسی لیے بیچ رہا ہے بیکاز اس نے برڈ یہاں سے اٹھایا ہے اور ادھر وہ فٹ کرنا چاہتا ہے، اور اپنا اس نے 10 15 20 ہزار کا برڈ کے اندر مارجن رکھا ہوا ہے، وہ اپنے پیسے کمائے گا، سائڈ پہ ہو جائے گا، کوالٹی والا کوئی کھاتا نہیں۔ آپ تو برڈ خرید لو گے، لیکن جب آپ بریڈ کراؤ گے آپ سے نہیں بکے گا۔ سو آلویز بائی چکس۔ ایڈلٹ برڈ آپ نے کبھی بھی نہیں خریدنا۔ جب بھی آپ برڈ خریدیں، آپ چکس خریدیں۔ کوئی بھی ٹاپ بریڈر کبھی بھی آپ کو اپنا ایڈلٹ برڈ کبھی بھی نہیں دے گا۔ وہ اس لیے نہیں دے گا کہ ایک اچھا بریڈر تو مطلب آپ 10 سفارشیں بھی کرا لیں تو وہ برڈ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ آپ کو چکس دے گا۔ تو مارکیٹ میں جو لوگ آپ کو ایڈلٹ برڈ آفر کر رہے ہیں یا آپ کو ریڈی ٹو بریڈ برڈ آفر کر رہے ہیں، سمجھ جائیں بھائی بروکرز ہیں، ان سے برڈ نہیں خریدنا۔ انفارچونیٹلی آج کل پیسوں کی لالچ میں، شارٹ کٹ کے چکر میں سارے کے سارے بریڈرز بھی بروکری کر رہے ہیں، کوئی زیادہ کر رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے۔ سمپل ایک فارمولا نئے بندے کے لیے، آپ کہیں جی 3 منتھ 4 منتھ اولڈ چک مجھے چاہیے، مجھے اس سے بڑی ایج کا برڈ چاہیے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، اگر بڑی ایج کا برڈ ہے، خود کیوں نہیں بریڈ کرا رہا، آپ کو کیوں دے رہا ہے؟ یا تو اس برڈ میں کوئی پرابلم ہے، یا وہ بریڈ ٹھیک نہیں کر رہا، یا وہ ڈیڈ ان شیل کر رہا ہے، یا وہ کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ ادروائز وہ آپ کو کیوں دے، وہ خود کیوں نہ بریڈ کرائے۔ نیور فرگیٹ دس پوائنٹ۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ، آلویز بائی دا رائٹ برڈ۔ رائٹ برڈ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، برڈ ہیں 2 قسم کے، ایک کیٹیگری ہے کمرشل کیٹیگری اور ایک کیٹیگری ہے ٹاپ کوالٹی میوٹیشنز۔ کمرشل کیٹیگری میں جیسے البائنو ہے، جیسے پاربلو ہے، جیسے آپ کوئی بھی ایسا برڈ جو مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہے، ایسا کوئی بھی برڈ جو آپ تھیلی میں ڈال کے کسی بھی برڈ شاپ پہ جا کے بیچ سکیں، وہ کمرشل برڈ ہے آپ کا۔ اور میوٹیشنز جو ہیں، وہ جو لیٹسٹ میوٹیشنز چل رہی ہیں، جو برڈ جو اس وقت کامن نہیں ہے، ہر کسی کی ریچ میں نہیں ہے، وہ میوٹیشنز ہیں، جو لیٹسٹ ماڈلز ہیں برڈز کے، وہ میوٹیشنز ہیں۔ تو ان 2 کیٹیگریز میں ہی ہم کام کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جو کمرشل برڈ ہے بیچنا بہت آسان ہے۔ آپ البائنو، پاربلو، البائنو، پاربلو، سپلٹ اینو، کریمینو، یہ جتنے بھی برڈز ہیں آپ تھیلی میں ڈالیں، کسی بھی برڈ شاپ پہ جا کے بیچ دیں، اسی وقت بک جائے گا۔ منافع لیکن ان کمرشل برڈز میں بہت کم ہوتا ہے۔ بیچنا آسان ہے، منافع کم ہے۔ ایز کمپیئر ٹو دیٹ میوٹیشنز بیچنا مشکل ہے۔ میوٹیشنز بیچنے کے لیے آپ کو بلڈ لائن چاہیے، آپ کو ایک برانڈ نیم چاہیے، آپ کو آپ کا جو برڈ ہے اس کی پوری ایک ہسٹری چاہیے، برڈ کی کوالٹی چاہیے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر بھائی صاحب ایک میوٹیشن کا برڈ بیچ کے اتنا منافع ملتا ہے جتنا آپ 20 البائنو کے پیس بیچ کے بھی نہیں کما سکتے۔ سو میوٹیشن بیچنا مشکل ہے لیکن اس میں منافع زیادہ ہے۔ ٹاپک تھا ہمارا کہ آلویز بائی دا رائٹ برڈ۔ تو یا تو آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں اس وقت کمرشل آئٹم کون سی چل رہی ہے اور آپ کمرشل برڈز لگائیں۔ میوٹیشنز اگر آپ نے لگانی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس وقت میوٹیشن، یہ والی میوٹیشن زیادہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ میں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میوٹیشن کون سا بریڈر ہے جس کے پاس بیسٹ کوالٹی اویلیبل ہے اس پرٹیکولر میوٹیشن کی۔ یاد رکھیں، ہر بریڈر کے پاس سارے کے سارے برڈز اچھے نہیں ہوتے۔ کسی کے پاس گرین اپلائن بہت اچھا ہوگا، کسی کے پاس بلو اپلائن بہت اچھا ہوگا، کوئی پیل فیلو کا چیمپئن ہوگا، کوئی فشری میں اچھا ہوگا، کوئی پرسناٹا میں اچھا ہوگا۔ تو آپ نے ایک بندے سے جا کے ساری بائنگ نہیں کر لینی، آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کون سی میوٹیشن کے لیے حوالے سے کون سا بریڈر مشہور ہے، آپ نے اس سے برڈ بائی کرنا ہے۔ اس کے بعد اوبویسلی جب بھی آپ کسی سے برڈ بائی کریں، منہ اٹھا کے برڈ کبھی نہیں خریدنا، اسپیشلی میوٹیشنز میں۔ آپ پہلا سوال آپ نے پوچھنا بھائی اس کی بلڈ لائن کیا ہے، کس بریڈر کی بلڈ لائن ہے، برڈ خریدا کہاں سے ہے، اس کے پیرنٹ برڈز کیا ہیں، پیرنٹ برڈز کی پکچر دیکھیں، ویڈیو دیکھیں۔
اور ہر حوالے سے ایک تسلی کر کے اچھے طریقے کے ساتھ آپ اپنے سارے ریفرنسز کو یوز کر کے 4 بندوں سے مشورے کر کے پھر بیوٹیشن خریدیں. بیوٹیشن ہمیں صرف اس لیے نہیں خرید لینی کہ وہ 20,000 کہیں سے سستی مل رہی ہے. بیوٹیشن ہمیں اس لیے نہیں خرید لینی کہ جی برڈ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے. وہ دیکھنے میں بہت اچھا ہوگا بھائی. 2 لاکھ والا برڈ، 1 لاکھ والا برڈ یا 1.5 لاکھ روپے والا برڈ صرف شکل پہ نہیں بکنا بھائی. وہ لوگ پوچھتے ہیں اس کا حدود اربا کیا ہے، بلڈ لائن کیا ہے. آج کل بڑا بلو اپلائنس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر کوئی تصویر لگاتا ہے، نیچے لکھ دیتا ہے نکولا گرینی بلڈ لائن. نکولا گرینی بلڈ لائن بھائی کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ بتائیں نا. ایک LSP کے چیمپئن ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں نیچے کہ نکولا گرینی بلڈ لائن. نکولا گرینی بھائی آپ نے کہاں سے خریدی؟ ایک اور PRO صاحب ہیں LSP کے، وہ بھی نیچے لکھ رہے ہیں اپنے نام کے ساتھ کہ جی نکولا گرینی بلڈ لائن. بھائی تو نے کہاں سے لے لی نکولا گرینی بلڈ لائن؟ مطلب ایسے ہی منہ اٹھا کے. تو آپ نے برڈ ایسے منہ اٹھا کے نہیں خریدنا. میوٹیشن منہ اٹھا کے اگر آپ خریدو گے آپ سے نہیں بکے گا. اگلا پوائنٹ ہے جی پریزنٹیشن. دیکھیں جب ہم لاکھ روپے کا برڈ خرید رہے ہیں، 2 لاکھ کا برڈ خرید رہے ہیں، یا ہم 1,00,000 2 لاکھ کا برڈ بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ گندے سے کیج میں بغیر لائٹ کے گندی سی ایک تصویر کھینچ کے اگر ہم لگا دیں گے، آئی ایم سوری دیٹ از ناٹ ہاؤ یو سیل اے برڈ. آپ کے پاس پراپر شو کیج ہونا چاہیے، صاف ستھرا برڈ ہو، پراپر لائٹنگ ہو، اس کے اندر آپ پراپر ڈسپلے کریں اپنے برڈ کو. اور جب آپ کی پکچر اپلوڈ ہو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو وہ نظر آنی چاہیے، وہ بولنی چاہیے کہ یار واقعی کو برڈ بیٹھا ہوا ہے. برڈ کے فیچرز نظر آنے چاہیے، برڈ ہائی لائٹ ہونا چاہیے، تو تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ واقعی کوالٹی برڈ ہم دیکھ رہے ہیں اور کوالٹی برڈ کوئی بیچنا چاہ رہا ہے. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، یوز آف سوشل میڈیا. دیکھیں ہم نے اگر کھانا بھی کھانا ہے نا تو ہاتھ ہلانے پڑیں گے، روٹی توڑ کے منہ تک لے کے جانی پڑے گی، پھر آپ روٹی کھاؤ گے. صرف برڈ بریڈ کرا لینا کافی نہیں ہے، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یوز آف سوشل میڈیا از ویری امپورٹنٹ. آپ کی سوشل میڈیا پریزنس ہونی چاہیے. اب ہم نے بات شروع میں کی تھی کہ جی کوالٹی از دا کنگ. کوالٹی آپ کی اچھی ہے. آپ جب برڈ سوشل میڈیا پہ ڈسپلے کرو گے 4 بندے دیکھیں گے، کوالٹی اچھی ہوگی تو 4 لوگ تعریف بھی کریں گے. دوسرا ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، بائی فرام اے ٹاپ بریڈر ناٹ فرام اے بروکر. جب آپ ٹاپ بریڈر سے برڈ خریدتے ہیں تو آپ تصویر کے اوپر لکھتے ہیں فلانی بلڈ لائن. وہ چیز 4 بندے نوٹس کریں گے، 4 بندے اور تعریف کریں گے. تو اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ نے ایکٹیو ہونا ہے. اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونے کے لیے یو نیڈ دم چھلے، یو نیڈ بلڈ لائنز، یو نیڈ کوالٹی، یو نیڈ پراپر پریزنٹیشن آف دا برڈ. جب آپ یہ سارے فیکٹرز کو مکس کر کے پراپر طریقے سے اپنے برڈ کو پریزنٹ کریں گے تو 4 بندے آپ کے برڈ کو دیکھیں گے بھی، آپ کی برڈ کی تعریف بھی کریں گے، اور ایونچولی وہ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ یار اس بندے کے پاس جو ہے نا جی پرسناٹا بہت اچھا ہے. خود بخود اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ جی سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پہ بہت سارے برڈ سیلنگ پیجز ہیں. آپ نے صرف اپنے فیس بک پہ پکچر اپلوڈ نہیں کرنی. آپ نے جب اپنے فیس بک پیج کے اوپر پکچر اپلوڈ کرنی ہے، ساتھ ہی آپ نے اس کو ڈفرینٹ برڈ سیلنگ گروپس میں، دیر ڈفرینٹ برڈ سیلنگ پیجز آن فیس بک، ان تمام پہ آپ نے 15-20 جگہوں پہ شیئر کرنی ہے پکچر. فار ایگزامپل برڈ پلانٹ کے نام سے ایک پیج ہے، بڑا اچھا ہے، تقریباً 1.5-2 لاکھ اس کے ممبرز ہیں. تو آپ جب وہاں پہ پکچر شیئر کر رہے ہیں تو آپ کے برڈ کو 1.5-2 لاکھ بندے تک ریچ مل رہی ہے. اسی طرح برڈز بیچ دے کے نام سے ایک پیج ہے. اسی طرح ٹولنگٹن مارکیٹ کے نام سے ایک پیج ہے. برڈ فار سیل ان لاہور کے نام سے پیج ہے. بہت سارے پیج ہیں، تقریباً جتنے ایکٹیو 20-25 پیج ہیں. ان تمام پیجز کی آپ کو لنکس نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے وہ لنکس دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپس بہت سارے ہیں. بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں. نویز شیخ صاحب کا واٹس ایپ گروپ ہے، عدنان راجپوت صاحب کا واٹس ایپ گروپ ہے. اس کے علاوہ دیر مینی آف دیم. آپ 5-7 ڈفرینٹ جو برڈ سیلنگ واٹس ایپ گروپس ہیں ان کو جوائن کریں، اپنے برڈ کی پکچرز وہاں پہ اپلوڈ کریں اور کمنٹ کریں. جب آپ کسی کے برڈ کے اوپر کمنٹ کریں گے
تو وہ ریسپروکیٹ کرے گا. 4 لوگوں کے برڈ کی پکچر کو دیکھ کے آپ اگر کمنٹ کریں گے ایونچولی وہ 4 لوگ آپ کے برڈ کی پکچر پہ کمنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو سوشلی جتنا آپ ایکٹیو ہوں گے, سوشل میڈیا کی سکلز کو آپ جتنا یوز کریں گے, اتنا آپ کو اور آپ کے برڈز کو لوگ جاننا پہچاننا شروع ہو جائیں گے. جتنی آپ کی جان پہچان بڑھے گی اتنی ہی آپ کی سیلنگ میں امپرومنٹ آئے گی, اتنی ہی آپ کے لیے سیلنگ آسان ہو جائے گی. نیکسٹ پوائنٹ جی, ڈونٹ بی ان اے ہری ٹو سیل برڈز. برڈ بیچنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں جی 2 لاکھ کا جوڑا لیا ہے, بریڈ آئے, بھائی صاحب فوراً بچے بیچو, پیسے پورے کرو, کسی انویسٹمنٹ پوری کرو. دس از ویئر وی گو رانگ. بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اگر مہنگا جوڑا لیا ہے یا میوٹیشنز آپ بریڈ کرا رہے ہیں, تو بیسٹ طریقہ بیچنے کا کیا ہے کہ آپ ایک جوڑا لیں, آپ اس کو بریڈ کرائیں, ساری بریڈ روک لیں. اگر بلیک آئی فشری ہے, سال میں 12-14 بچے دے گا آپ کو. 12-14 بچے آپ کے پاس آگے, ایک جوڑا آپ کے پاس پہلے ہے, ان بچوں کو آپ آپس میں لگائیں, آپ 7-8 پیر بنائیں. مہنگی میوٹیشن کے 7-8 پیر بنائیں, ایک سیزن آپ کا لگے گا, کوئی بات نہیں ہے. اس سیزن میں ہم کوئی بچہ نہیں بیچ رہے, نو پرابلم. ہم 7 کمرشل آئٹم کے 5-7 جوڑے ہمارے لگے ہوں گے, ہم وہاں سے کمائی کریں گے. میوٹیشنز میں ہم کیا کریں گے, ہم اپنے نمبر آف پیئرز انکریز کریں گے. اب لیٹ سے میں نے ایک 2 لاکھ کا جوڑا لیا اور میں نے آگے اس کے 7-8 جوڑے بنا لیے. جب میرے پاس 7-8 جوڑے آ گئے, نیکسٹ ایئر سیزن میں میں 7-8 جوڑے سے 8 چوکے 32, بلیک آئی فشری آپ کو ایزیلی 4 کی ایوریج دیتی ہے, تو 32 برڈز ایکسپیکٹ کروں گا پہلے کلچ میں میوٹیشنز کے. 32 نہیں آئیں گے, چلیں یار 25-26 آ جائیں گے. اب پرائس چل رہی تھی, آپ نے برڈ لیا تھا 2 لاکھ کا, بھائی صاحب آپ کے پاس جب 25 بچے آ جائیں گے تو آپ تو 70,000 کا بھی بچہ بیچیں تو آپ منافع میں ہیں. 70,000 کی پرائس پھینکیں, دیکھیں کیسے برڈ نہیں بکتا, ایسے برڈ بکے گا. جب ہم کیا کریں گے کہ جب برڈ بریڈ کراتے ساتھ ہی ہم فوراً بیچنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اور ہم پیسے کور کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں, تو بھائی صاحب پیسے 3-4 چک سے کور نہیں ہوتے. The right way to do is کہ آپ مہنگی میوٹیشن لگائیں, بائی ایکسپینسو برڈز, بریڈ کرائیں, انکریز دا نمبر آف پیئرز, اور بعد میں آپ کے پاس 10 جوڑے لگے ہوں اور پھر آپ آدھی سے آدھی پرائس بھی مارکیٹ میں پھینکیں گے, تو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ جی 75,000 کو آپ 25 سے ضرب ماریں تو کتنے پیسے بنتے ہیں. مطلب کمفرٹیبلی 15-16 لاکھ روپیہ 17 لاکھ روپیہ آپ کما سکتے ہیں, اور آپ کی بیسک انویسٹمنٹ تھی صرف 2 لاکھ. سو دیٹ از ہاؤ یو آر سپوز ٹو سیل برڈز. لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ہم جھوٹ بول کے کوئی ہمارا برڈ بریڈ نہیں کر رہا, کوئی ڈیڈ ان شیل کر رہا ہے, کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے برڈ, ہم اس کو بیچتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اسے جان چھڑاؤں, کسی اور کو منڈ دوں, اپنی گلے سے اتار کے کسی اور کے گلے میں ڈھول فٹ کر دوں. سر جی بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہے, سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہے. ایک دفعہ آپ نے غلط برڈ بیچنا ہے, 2 دفعہ آپ نے غلط برڈ بیچنا ہے, تیسری دفعہ آپ سے برڈ کوئی نہیں خریدے گا. تو آپ اس لیے ایمانداری نہ کریں کہ آپ بہت اچھے ہیں یا آپ حاجی ثناءاللہ ہیں, آپ اس لیے ایمانداری کریں کہ بھائی صاحب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, 2 دفعہ آپ نے غلط برڈ بیچنا ہے تو تیسری دفعہ خریدنے کوئی نہیں آئے گا. جو چیز ہے بتا کے بیچیں, اگر وہ سپلٹ بلو ہے تو پھر بتا کے بیچیں, سپلٹ بلو نہیں ہے سادہ برڈ ہے تو اس کو سپلٹ بلو کر کے نہ بیچیں. اگر بریڈر ہے بتا کے بیچیں بریڈر ہے, اگر کوئی پرابلمٹک برڈ ہے تو وہ بھی آپ بتا کے بیچیں. یہ بیسک پوائنٹس ہیں. ان تمام بیسک پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے ان پہ عمل کرتے ہوئے صرف 3 سالوں میں میں نے خود سے برڈ بیچا اور خود سے میرا برڈ بکنا شروع ہوا. اور اگر 3 سالوں میں ان سب پہ ایفرٹ کر کے میں ایزیلی برڈز بیچ رہا ہوں اور میرے برڈز بک رہے ہیں تو آپ کی بھی بک سکتے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ ایک بڑی مشہور بات ہے, پہلے چٹی پھر ہٹی تو پھر کھٹی, مطلب اٹ ٹیکس ٹائم. سوشل میڈیا پہ فوراً رسپانس نہیں آئے گا آپ کو 4-6 مہینے انویسٹ کرنے ہیں, آپ کو ڈفرینٹ برڈز کی اپنی پکچرز بار بار اپلوڈ کرنی ہے, آپ کو ڈفرینٹ بریڈرز کے اوپر جا کے کمنٹ کرنا ہے. تو آپ جب 4-6 مہینے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں گے اور اگر آپ کے پاس کوالٹی برڈ ہے, پراپر بلڈ لائن ہے, تو آبویسلی دین آپ کی ڈیمانڈ بھی بنے گی, آپ کی جان پہچان بھی بنے گی اور لوگ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے. جب لوگ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے وہ آپ سے خود ہی برڈ ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائیں گے. سو دس از ہاؤ وی آر سپوز ٹو سیل برڈز.
ٹیک کیئر آف یور سیلف. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو آج کی یوزفل لگی. اللہ کرے آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو. اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا, تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے, آپ بہت محبت کر رہے ہیں میرے ساتھ. اور جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. پریس دا بیل آئیکن so that you don't miss any of my videos. Thank you very much.